مانگتے ہوئے گزرے. اور اس مقام پر ایک نادر روایت عرض کرنا چاہتا ہوں. علامہ مجلسی نے عین الحیات میں لکھا ہے کہ یہ صوفیہ کا گروہ ہے اور اہل تصوف کا ڈیولپمنٹ مسلم کلچر میں چوتھے امام ہی کے پیریڈ سے ہوا. اس میں ایک دنیا کا ریٹریٹ بھی تھا, ظالم و جابر حکمرانوں سے بچنے کا ایک طریقہ بھی تھا, اور یہ ہے گروہ صوفیہ کا. عباد بصری, رابع بصری, سفیان ثوری, ابو ایوب سجستانی, تصوف کی کتابوں میں ان کے بڑے نام ہیں, اور بعد میں تصوف کے سارے سلاسل انہی لوگوں سے چلے. ابو ایوب سجستانی, یہ 8 لوگ ہیں, یہ مکے میں داخل ہوئے راوی ابو ایوب سجستانی یعنی صوفیہ میں سے ایک. کہا کہ ہم مکے میں داخل ہوئے اور اہل مکہ ہمارے قریب آئے, ایک ڈراؤٹ ہے, قحط ہے, خشک سالی ہے, تم دعا مانگو, تم عبادت گزارو, تمہارے لباس ایسے ہیں, دعا مانگو کہ اللہ بارش کو نازل کرے. ابو ایوب سجستانی کا بیان ہے کہ ہم سب نے بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی مگر بارش نہ ہوئی. اہل مکہ مایوس ہوئے. راوی کہتا ہے کہ ذرا سی دیر میں ایک ناقہ آنے لگا. ناقہ قریب آیا تو دیکھا کہ ایک نورانی صورت جوان ہے, چہرے پہ نور بھی ہے مگر غم کے آثار بھی ہیں. وہ ناقہ قریب آیا, دیکھا علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام. معصوم ہے. اہل مکہ امام کی سواری کے گرد جمع ہو گئے. کہا فرزند رسول, ہم قحط سالی ڈراؤٹ کا شکار ہے اور ہم نے بھی ان سے کہا تھا مگر ان میں سے کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی. آپ ہمارے لیے بارش کی دعا مانگے. ابو ایوب سجستانی کا صوفی کا بیان ہے کہ امام نے پکارا ہم سب کا نام لے لے کر. کہا تم میں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کو اللہ دوست رکھتا ہو. کہا کہ فرض رسول ہم پر دعائیں مانگنا فرض ہے, اللہ پر اس کی استجابت فرض ہے. کہا کہ نہیں, تم میں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کو اللہ دوست رکھتا ہو, اس لیے کہ اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھ کو پکارے گا میں اس کی دعا کو قبول کر لوں گا. کہا تم میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کو اللہ دوست رکھتا ہو. تم سب کعبے سے دور چلے جاؤ. یہ سب لوگ کعبے سے دور آ گئے. راوی بیان کرتا کہ امام آئے, کعبے کا طواف کیا اور حجر اسود کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی. اس کا نماز پڑھنے کے بعد امام نے دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور صرف ایک جملہ کہا. یہ جملہ سنانا چاہتا ہوں اس لیے میں نے روایت سنائی آپ کو. امام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ پروردگار, اس محبت کے صدقے میں جو تو مجھ سے کرتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. یہ نہیں کہ اپنی عبادتوں کا واسطہ یا اپنی قربانیوں کا واسطہ یا اپنی تکلیفوں کا واسطہ, پروردگار اس محبت کے صدقے میں جو تو مجھ سے کرتا ہے. کس شان یقین سے اللہ کی محبت پر یقین ہے. عزیزان گرامی, اس کی دلیل دوں کہ اگر اللہ ان ہستیوں سے محبت نہ کرتا تو ان کی مودت کو واجب قرار نہ دیتا. اور میں اس مقام پر پہنچ کر کل کی اپنی تقریر سے متصل بھی ہو رہا ہوں کہ میں وہ خطبہ عرض کر رہا تھا کہ جو دربار یزید میں سید الساجدین علیہ السلام نے دیا. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے امام نے یزید کو میسیجز دیے, اس کو تنبیہ کی, اس کو سرزنش کی. اور پہلا حصہ میں پڑھ چکا تھا, اس کو نہیں پڑھوں گا, کہ جس میں کہا کہ وہی اول ہے, وہی آخر ہے, نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. اور پھر والباقی بعد فناء الخلق, اور مخلوق فنا ہو جائے گی مگر وہ باقی رہے گا. عزیزان گرامی, یہ اللہ کی حمد ہے, مگر اس میں میسیج امام نے یزید کو یہ دیا کہ یزید تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو باقی رہے گا, ایٹرنل رہے گا, تیرا ملک باقی رہے گا, تیرے لشکر باقی رہیں گے. نہیں, سب فنا ہو جائیں گے. اگر ذات واجب ہے کہ جس کو فنا نہیں ہے اور وہی باقی رہے گا. ایک طرف اللہ کی حمد کی, دوسری طرف یزیدیت کو فنا کا پیغام بھی دیا, فنا کا پیغام بھی دیا. والباقی بعد فناء الخلق, اور مخلوق کی فنا ہونے کے بعد وہی باقی رہے گا.
اس کے بعد ارشاد فرمایا قدر اللیالی والایام، اور اسی نے رات اور دن کی تقدیر کو قرار دیا. اس میں بڑی حکمت ہے. قدر اللیالی والایام، اسی نے رات اور دن کی تقدیر قرار دی. یعنی کبھی رات آتی ہے اور پھر دن آتا ہے، کبھی دن آتا ہے اور پھر رات آتی ہے. عزیزان گرامی، دن اپنے فلسفیکل سینس میں یا پوئٹک سینس میں یا لٹریری سینس میں دن صرف سورج کی روشنی کا نام نہیں، بلکہ دن خوشی کا نام بھی ہے، دن کامیابی کا نام بھی ہے، دن فتح کا نام بھی ہے. رات وائس ورسا ڈاؤن انرجیز کا نام ہے. رات تاریکی اور رات ناکامیابی کا نام ہے. قدر اللیالی والایام، اسی رب نے دن اور رات کو قرار دیا. اے یزید، آج تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیرا دن ہے اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری رات ہے، مگر مت گھبرا، ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر دن کے بعد رات آتی ہے. آج تو بظاہر فتح مند ہے، مگر کل ہماری مملکت الفتح ہوگی. محمد بلند صلوات. اسی نے دن و رات کا سائیکل اور چکر اور ڈیزائن قرار دیا. وقدر فیما بینہم الاقسام، اور اسی نے قسمتوں کا فیصلہ کر دیا. اسی نے قسمتوں کا فیصلہ کر دیا. یعنی یزید، اس علم کے باوجود، اس طاقت و قوت کے باوجود، اسماء الہی کی طاقتوں کے جاننے کے باوجود، اگر ہم مظلوم ہیں، اگر ہمیں بظاہر شہادت نصیب ہوئی تو یہ تقدیر الہی کی وجہ سے تھی، نہ تیری تدبیر کی وجہ سے تھی، نہ تیرے لشکروں کی وجہ سے تھی. یہ تقدیر الہی ہے. اور اس حمد الہی کو اس مقام پر ختم کیا. کل میں نے اس کو پڑھا تھا خطبے کے آخر میں، فَتَبَارَكَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْعَلَّامُ، وہی ہے برکت والا، وہی ہے ملک، وہی ہے صاحب علم. یعنی یہ تین صفتیں اللہ کی بیان کی کہ تیرا مملکت، تیرا ملک، تیرا لشکر ڈگے ہوتا چلا جائے گا. اللہ ہی کی حکومت میں برکت بھی رہے گی. الملک وہی کنگڈم کا مالک ہے، اور اس کی کنگڈم اور اس کی ملوکیت اور اس کا ملک جبر کی بنیاد پر نہیں، ظلم کی بنیاد پر نہیں، تلوار کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر ہے. تو اگر خدائی حکومت کی بنیاد اس کا علیم ہونا قرار پا رہا ہے، جو زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوگا وہ بھی صاحب علم ہوگا. درود پڑھیں محمد بھائی. عزیزان گرامی، اس سال جو میں مجلس سے پڑھ رہا ہوں مسلسل، اس میں ایک اور امیج بھی ہے کہ جس کو میں واضح کرتا چلا جا رہا ہوں، اور وہ سید سجاد کا امیج ہے. صرف کمزور یا بیمار یا ساربا نہیں، میں دے رہا ہوں امام کی قوتوں طاقتوں کا امیج، امام کی عزم اور ولولے کا امیج، امام کی شجاعت کا امیج. بار بار ڈرایا گیا. ابن زیاد کے دربار میں بھی امام کو ڈرایا گیا، اور یزید کے دربار میں بھی قتل کی تدبیر کی گئی اور کوشش کی گئی. اور اس مقام پر جیسے میں کل کوٹ کر رہا تھا، پھر مرحوم امید فاضلی نے کہا ابن زیاد کے دربار میں جب امام کو ڈرایا گیا تو شاعر کہتا ہے، درود پڑھ دے محمد والے محمد. ایک پڑھتا ہوں، درود پڑھ دے محمد والے محمد. ابن زیاد نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کو قتل کر دے. اور یہ کس وقت کہا تھا؟ کہ جب حضرت علی اکبر کا سر آیا. میں مصائب کی منزل پر نہیں ہوں. امام سے پوچھا نام کیا ہے ان کا؟ کہا علی. کہا وہ چھوٹا فرزند جو حسین کا قتل ہوا اس کا نام کیا تھا؟ کہا علی. یہ اکبر اصغر اوسط یہ تو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ہے. کہا علی. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا علی. کہا تمہارے بابا کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا کہ تینوں فرزندوں کے نام علی قرار دیے؟ امام نے جواب دیا کہ میرے بابا کہتے تھے کہ اگر اللہ مجھ کو 100 فرزند دے گا سب کے نام علی قرار دے. عزیزان گرامی، آپ نے کبھی غور کیا کہ اس میں حکمت کیا تھی کہ حسین نے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھے، جبکہ علی سے زیادہ افضل نام محمد ہے؟ اور حسین کو اپنے نانا سے کتنی محبت اور عقیدت تھی اور کتنی تعظیم تھی.
مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کسی بیٹے کا نام محمد نہیں رکھا, تینوں کے نام علی رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیٹے, یہ فرزند اس عہد میں پیدا ہوئے تھے سن 40 علی کی شہادت سے لے کر 61 ہجری کربلا کے درمیان, جب مکمل ظلم و شتم و جور بنی امیہ کا تھا اور ابو سفیان کی اولادوں کا تھا, جس کا نام علی پنجے تن کے نام پر یا حسین کے نام پر یا حسن کے نام پر ان کے نام دیوان سے مٹائے جاتے تھے, ان کے اسکالرشپس ختم کیے جاتے تھے اور ان کو تلواروں اور تیغوں کی دھار پر رکھ لیا جاتا تھا. تو اس دور میں علی کا نام رکھنا شہادت کی موت تھی. حسین نے اپنے تینوں فرزندوں کے نام علی رکھے. ایک علی کو مٹاؤ گے تو پھر علی ہے, ایک علی کو مٹاؤ گے تو پھر علی ہے. محمد بلند تر صلوات. امام کے اس استدلال کو سن کر وہ غصے میں آیا اور پھر اس نے کہا کہ کوئی ہے کہ قتل کرے, اور کہا بولے عابد کہ شہادت ہے فضیلت اپنی, بولے عابد کہ شہادت ہے فضیلت اپنی, سر کٹانا سر مقتل ہے سعادت اپنی, سر کٹانا سر مقتل ہے سعادت اپنی, جان دینا رہے حق میں ہے عبادت اپنی, جان دینا رہے حق میں ہے عبادت اپنی, تیغ کی دھار پہ چلنا تو ہے خصلت اپنی, تیغ کی دھار پہ چلنا تو ہے فطرت اپنی. کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے, کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے کب ڈرے موت سے احمد کے گھرانے والے. درود پڑھیں محمد والے محمد. کب ڈرے موت سے احمد کے گھرانے والے. تو عزیزان گرامی, یہ ہے امام کی جرأت و طاقت کا مقام. اور اس مقام سے پھر میں امام کی ایک دعا جس کا ایک پیس میں نے کوٹ کیا تھا, یہ دعا کے موضوع میں اس کو میں بیٹھ کر رہا ہوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کا مانگنا بظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں خدا کے فیصلے میں, کوئی چینج چاہتے ہیں, جبکہ رضا اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہو بس سر و چشم تسلیم کریں. دعا کا مانگنا کوئی تبدیلی چاہتا ہے. تو امام نے اس پیراڈاکس کو حل کیا, میں نے کل کوٹ کیا تھا, آج اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے پھر میں اس حدیث کو اسی مقام سے شروع کرتا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے رب, میں تجھ سے اس لیے دعا مانگتا ہوں کہ تو نے اپنے بندے کو دعا کے مانگنے کا حکم دیا ہے. اے میرے رب, میں تجھ سے اس لیے دعا مانگتا ہوں کہ تو نے اپنے بندے کو دعا کے مانگنے کا حکم دیا ہے. اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو کبھی دعا مانگ کر تیری مرضی میں داخل نہ دیتا. اب یہ بندے کی دعا اللہ کی مرضی میں کتنا مقام پائے گی, اللہ کی مشیت میں کتنا مقام پائے گی, جتنا بندہ دعا کی شرائط کو پورا کرے گا, کس یقین کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے, جس سے دعا مانگ رہا ہے اس کی قدرت و طاقت پر کتنا یقین رکھتا ہے. ابھی میں جملے کو جاری رکھوں, ایک اور حدیث اس مقام پر مجھے یاد آئی, اور اس کو یاد رکھیے, بڑا گولڈن پرنسپل ہے یہ دعاؤں کے سلسلے میں جو معصوم نے ارشاد فرمایا. ہم دعا مانگتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں یا گمان کرتے ہیں کہ اللہ سنے گا, قبول کرے گا آنے والے وقت میں. مگر امام نے دعاؤں کے ادب میں ایک عجیب و غریب ادب بتایا کہ دعاؤں کو فیوچر ٹینس میں نہ دیکھو, دعاؤں کو پاسٹ ٹینس میں دیکھو. یعنی ابھی میں اس کی تشریح کرتا ہوں, یعنی دعا مانگنے کے بعد یہ گمان نہ کرو کہ قبول ہوگی. امام نے کہا کہ دعا مانگنے کے بعد اتنا یقین رکھو کہ تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا, تمہاری دعا کو قبول کر لیا. امام نے کہا کہ اگر تمہارے قلب میں یہ یقین پیدا ہو گیا اللہ ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا.